آج کی اس پیشکش میں ہم ایک ایسی ناقابل یقین سچی کہانی پر بات کریں گے جو سیدھا دل پر لگتی ہے۔ جی ہاں، جیان کی کہانی۔ ایک ایسی عورت جس نے انتہائی مشکل حالات اور بڑے دھوکے کا سامنا کرتے ہوئے ایک پوری عالمی کلنری ایمپائر کھڑی کر دی۔ تو چلیے اس بے مثال سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آخر کیسے ایک اکیلی بے یار و مددگار ماں جس کے پاس ایک پیسہ تک نہیں تھا، اس نے ایک انٹرنیشنل فروزن فوڈ ایمپائر بنا دی؟ حیرت کی بات ہے نا؟ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1976 میں، مرکزی چائنا کے ایک چھوٹے سے دور دراز گاؤں سے لے کر بڑے شہر کے شور و خول تک، اور وہاں ملنے والے ایک دردناک دھوکے تک۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے پہلے حصے کی طرف، نئے شہر میں ملنے والا دھوکا۔ یہاں جیان کے سامنے صرف دو ہی راستے تھے۔ ایک طرف شوہر کی وہ ذلیل کرنے والی شرط کہ میری نئی اور امیر تھائی بیوی کی مفت میں نوکرانی بن جاؤ، اور دوسری طرف جیان کا حوصلہ۔ اس نے اس ذلت کو بالکل برداشت نہیں کیا اور اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ ہانگ کانگ نکلنے کا فیصلہ کیا، ایک انجان شہر، اور وہ بھی بغیر کسی قانونی دستاویز کے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی بہادرانہ قدم تھا۔ اور پھر شروع ہوتا ہے کہانی کا دوسرا حصہ، ہانگ کانگ کی سخت ترین زندگی اور بقا کی عظیم جدوجہد۔ وہاں حالات اتنے خراب تھے کہ ان کی عام روٹین سن کر ہی تھکان ہونے لگتی ہے۔ صبح 4 بجے سے لے کر آدھی رات تک لگاتار کام، اور وہ بھی 4 الگ الگ نوکریاں ایک ساتھ۔ پلاسٹک کے پھول بنانا، ایک گندے سے ریسٹورانٹ میں برتن دھونا، صبح 4 بجے اٹھ کر مریضوں کو انجیکشن لگانا، اور پھر آدھی رات کو ٹرام صاف کرنا۔ اور یہ سب صرف اس لیے تھا تاکہ ہانگ جی نام کی ایک انتہائی رحم دل مکان مالکن کے گھر میں ایک چھوٹے سے کمرے کا کرایہ دیا جا سکے۔ اس انتہائی تھکا دینے والی روٹین نے جان کو پوری طرح توڑ دیا تھا۔ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گونج رہا تھا، میں بہت تھکی ہوئی ہوں اور شاید زندگی کی لڑائی ہار رہی ہوں۔ ایک دن برتن دھوتے ہوئے ان کی ریڑھ کی ہڈی یعنی اسپائنل کارڈ میں شدید چوٹ آئی، جس کی وجہ سے ان کی آمدنی کا ہر ذریعہ ختم ہو گیا۔ یہ وہ تاریک ترین وقت تھا جب وہ ایک چھت پر کھڑی اپنی زندگی ہی ختم کرنے کا سوچ رہی تھی۔ لیکن ٹھیک اسی لمحے ایک چمتکار ہوا۔ ان کی معصوم بیٹی کی سنائی گئی ایک نظم اور پڑوسی انکل ڈیزرٹ کی اچانک آمد نے اس دردناک حادثے کو روک لیا۔ دیکھیے، کمیونٹی کی طاقت یہی ہوتی ہے۔ انکل ڈیزرٹ نے نہ صرف اس بھوکے خاندان کو کھانا کھلایا، بلکہ جیان کو ڈمپلنگ بیچنے کا ایک زبردست مشورہ بھی دیا۔ مایوسی کے اس گہرے اندھیرے سے اچانک ایک نئے کاروباری جذبے کی کرن پھوٹی۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف، جہاں سے ڈمپلنگ کے اس کاروبار کی باقاعدہ شروعات ہوتی ہے۔ کامیابی کا سفر کبھی راتوں رات طے نہیں ہوتا۔ اپنی آخری انگوٹھی بیچ کر ایک پرانی کارڈ خریدنے سے لے کر ٹرمینل پر پہلا دن لگانے تک، نتیجہ کیا نکلا؟ بالکل صفر۔ سیلز 0 تھیں، اوپر سے پولیس کی پریشانی الگ۔ جو ڈمپلنگز خراب ہو جاتے انہیں مجبوراً کچرے میں پھینکنا پڑتا تھا۔ یہ ابتدائی دن واقعی انتہائی کڑوے تھے، جہاں ساری محنت آنکھوں کے سامنے کچرے کے ڈبے میں جا رہی تھی۔ لیکن ہمت نہ ہارنے کا اصل مطلب یہی ہے کہ حالات کے حساب سے خود کو بدلا جائے۔ ایک دن ایک بزرگ گاہک نے انہیں ایک مشورہ دیا اور جائے نے فوراً اس پر عمل کیا۔ انہوں نے ڈمپلنگ کی سکن کو تھوڑا پتلا کیا اور آٹے کو گھونٹتے وقت نمک والے پانی کا استعمال شروع کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، انہی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں نے ایک ایسی بہترین ریسیپی کو جنم دیا جس نے آگے چل کر سب کچھ بدل دیا۔ خیر، انتہائی غربت اور اکیلے پن میں کوئی بھی مکمل طور پر اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان تمام کرداروں نے اس عظیم سلطنت کو بنانے میں اپنا بے لوث حصہ ڈالا۔ انکل ڈیزرٹ، جنہوں نے کھانا اور بزنس کا آئیڈیا دیا، مکان مالکن ہانگ جی، جن کی حوصلہ افزائی ہمیشہ ساتھ رہی، وہ مقامی ڈون جس کا جیان نے بہادری سے سامنا کیا اور بدلے میں اس نے ایک ہی وقت میں 500 ڈمپلنگز کا آرڈر دے دیا، اور ہاں، آفیسر ہن، جنہوں نے صرف اس لیے کارڈ ضبط کرنا چھوڑ دیا تاکہ بچوں کی پڑھائی اور ان کے اسکول بیگز کا خرچہ چلتا رہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کو کہ آخر ایک عالمی سلطنت کی تعمیر ہوئی کیسے۔ اس کاروبار کا آگے بڑھنا واقعی حیران کن تھا۔ 1970 کی دہائی میں ایک ڈرتی ہوئی اسٹریٹ وینڈر سے بات شروع ہوئی، پھر کچھ سال بعد امیوزمنٹ پارک کے پاس دکان کھولی، اور پھر وقت آیا ان کی پہلی مقامی فیکٹری قیام کرنے کا۔ اور اس سفر کا سب سے بڑا عروج تھا ایک انٹرنیشنل فروزن فوڈ برانڈ بننا۔
इस वक्त तक एक जापानीज इन्वेस्टर की तवज्जो भी हासिल हो चुकी थी, जो उनके इन लजीज डम्पलिंग्स का बिल्कुल दीवाना हो गया था। अब यहाँ आकर जॉन एक बहुत बड़े दोराहे पर खड़ी थी। एक तरफ ऑफिसर हंग की शादी की पेशकश और कनाडा में एक बेफिक्र आरामदेह जिंदगी गुजारी जा सकती थी, और दूसरी तरफ जापानीज इन्वेस्टर की तरफ से हांगकांग में एक मास प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाने का अजीम ख्वाब था। जियोन ने मुकम्मल आज़ादी और अपने कारोबारी विजन को चुना और उस आसान रास्ते को ठुकराकर अपनी खुद की मिरास बनाने का अजीम फैसला किया। वैसे कामयाबी की इस बुलंदी पर पहुंचकर भी उन्होंने मेयार पर कभी कोई समझौता नहीं किया। जब एक दिन फैक्ट्री के अमले ने डंपलिंग की स्किन मोटी बनाकर शॉर्टकट मारने की कोशिश की, तो जियान ने फौरन सख्ती से हुक्म दिया, आज का पूरा माल फेंक दो। इस एक जुमले ने साबित कर दिया कि बेहतरीन क्वालिटी ही इस कारोबार की असल बुनियाद है, चाहे लेवल कितना ही बड़ा क्यों ना हो। और अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ, द डम्पलिंग क्वीन की लाजवाल मिरास। सालों बाद एक दिन जियान को सड़क पर अंकल डिजर्ट बोतलें चुनते हुए बेघर हालत में मिले। उन्होंने फौरन उन्हें अपने साथ फैक्ट्री लाकर रखने का फैसला किया और जिंदगी भर उनकी देखभाल का वादा किया। ये दरअसल उस रहमदिली को लौटाने का एक खूबसूरत अंदाज था जो सालों पहले उस अंधेरी छत पर जियान के साथ की गई थी। आलमी कामयाबी की इंतहा पर पहुंचने के बाद भी जियान की आखिरी तकरीर में उनकी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजारी पर थी। उन्होंने इस मुश्किल सफ़र में मदद करने वाले हर एक शख्स का दिल से शुक्रिया अदा किया। कश्ती के सफ़र में मदद करने वाले उस बुजुर्ग जोड़े से लेकर कज़न यांगजिन, मकान मालकिन होंगझी, ट्रैम्प साफ करने का काम देने वाले शख्स अंकल डिजर्ट और ऑफिसर हुन तक सबका जिक्र किया। ये वाकई इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू है कि बुरे वक्त में साथ देने वालों को हमेशा याद रखा जाना चाहिए। 2019 का साल एक सदी के इख्तिताम का निशान था, जब जियोन इस दुनिया से रुखसत हो गईं। लेकिन उनकी हौसलामंदी और शानदार रेसिपीज़ की जो विरासत है, वो आज भी पूरी दुनिया में जिंदा है। उन्हें चीन की तारीख में हमेशा के लिए डम्पलिंग क्वीन के नाम से अमर कर दिया गया है। आखिर में सोचने की बात बस ये है कि अगर एक छोटी सी मदद या मेहरबानी एक आलमी एम्पायर की बुनियाद बन सकती है, तो आज हम किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। जॉन की ज़िंदगी का ये सबक हमेशा याद रखने के लायक है कि लगातार मेहनत और एक दूसरे का साथ वाकई दुनिया बदल सकता है। कभी किसी की छोटी सी मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या पता अगला चमत्कार कहाँ छुपा हो।